أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ثبت نبت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ کے فضل سے مکمل ہوا. اللہ کی توفیق سے روزے، تراویح، تلاوت، خیر خیرات، صدقات جیسی جس کو توفیق ملی اس نے یہ سارے کام انجام دیے. اللہ تعالیٰ ان تمام خیر کے کاموں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے اور اس کا بھرپور صلہ عطا فرمائے. ہم اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل پر پورا بدلہ دے دے تو اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ سے پوچھنے والا، سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. جو فضائل روزے کے ہیں وہ فضائل ہمارے حق میں اللہ پورے فرمائے. جو فضائل رات میں نماز پڑھنے کے ہیں اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اور جو نیک عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے حق میں قبول فرما لیں. محترم بزرگوں، عام طور پر ماہ رمضان المبارک میں جو خیر کے کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام ہمارے یہاں یہ بھی شامل ہے کہ کچھ دین کی باتیں کی جاتی ہے اور دین کی باتیں سنی جاتی ہے. یہ بھی گویا کہ ایک دین کا شعبہ ہے. بہت سی مرتبہ کہنے والے نے سوچا بھی نہیں ہوتا ایسی باتیں کام کی آ جاتی ہے اور خود کہنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے وہ چیزیں مفید ثابت ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ آج کی گفتگو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں. ایسے گفتگو کرنے کا جب موقع آتا ہے تو بعض مرتبہ ڈر بھی لگنے لگتا ہے کہ کیا بات کی جائیں، کیونکہ دین کی اتنی باتیں اب ہو رہی ہے اور اتنی ساری شکلوں سے ہو رہی ہے. دین کی باتیں کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں اور یوٹیوب پر بزرگوں کے، علماء دین کے اور اچھے جو ہے صاحب علم علماء کے بیانات موجود ہے جس کے سننے کا بھی ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے. اور شارٹ کلپ جو چلتی ہے تو اس کے ذریعے سے 5 منٹ 3 منٹ کے اندر بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو ایسے موقع پر نئی بات کیا پیش کی جائے، نئی چیز کیا جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ بار بار پرانی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے تو ایک اکتاہٹ کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ سننے والے کے سامنے بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ توجہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی. تو بعض مرتبہ جب گفتگو کا موقع آتا ہے تو دل میں ڈر بھی لگتا ہے کہ کیا بات کی جائے. اور ایسے موقع پر ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے. وہ لطیفہ وہ مشہور قصہ ہے، آدھا آپ نے سنا ہوگا اور آدھا میں اس پر بڑھا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ ایک مرتبہ جنگل میں 2 دوست جا رہے تھے. اچانک سامنے سے ریچھ آ گیا، بھالو آ گیا. ایک دوست کو درخت پر چڑھنا آتا تھا تو وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گیا، اپنے دوست کی پرواہ نہیں کی. اب وہ دوسرا تھا، اس کو تو آتا نہیں تھا، اب وہ کیا کریں؟ تو اس نے اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا، سانس روک لی. وہ بھالو جب قریب آیا تو اس نے اس کا منہ سونگھا، سانس رکی ہوئی تھی تو سمجھا کہ یہ مر گیا ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے چلتا بنا. جب وہ کافی دور نکل گیا تو وہ درخت پر چڑھا ہوا دوست نیچے اترا اور اس نے آ کر اس کی مذاق کی. ایک تو مدد نہیں کی اور اس کے بعد مذاق کی. مذاق میں اس نے کہا کہ یہ ریچھ جو تیرے کان میں کچھ کہہ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا وہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس دوست کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے کان میں ایسا کہہ رہا تھا کہ تیرا دوست بے وفا ہے، مصیبت کے موقع پر اس سے مدد کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ اتنا لطیفہ تو یہ جو ہے ہم سب نے پڑھا ہوگا. آگے جو ہے وہ مجھے سنانا ہے اپنی جو میں نے شروع میں گفتگو کی اس کی تائید کے لیے.
کچھ وقت کے بعد دوبارہ پھر یہی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. دوسرے دو دوست جا رہے تھے جنگل میں اور سچویشن وہی بن گئی کہ سامنے سے بھالو آ گیا. ایک کو درخت پر چڑھنا آتا تھا, دوسرے کو نہیں آتا تھا. جس کو آتا تھا وہ چڑھ گیا اور جس کو نہیں آتا تھا وہ زمین پر لیٹ گیا, اپنی سانس کو روک لیا. تو وہ بھالو اس کے قریب آیا اور کان میں کہا کہ کھڑا ہو جا. یہ واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ جتنی باتیں دین کی جاتی ہے تو مقرر بیان کرتے ہیں تو سننے والے کہتے ہیں کہ یہ سنا ہوا ہے, یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ کوئی کام کی باتیں آئیں. باتیں تو وہی پرانی ہوگی, لیکن جو ہے وہ کہنے والے, ہر آدمی کا کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے, گفتگو کا انداز, ترتیب دینے کا انداز الگ ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے بعض مرتبہ پرانی چیزیں بھی نئی بن کر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مفید باتیں کہلوائیں. محترم بزرگوں, میں نے ابھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی ہے دو جگہ سے. پہلی کچھ آیتیں پڑھی ہے سورہ نجم کی آیت ہیں, اور دوسری جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ یونس کی آیت ہیں. پہلی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. انسان وہی پاتا ہے, وہی حاصل کرتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے. اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے یا دیکھی جائے گی, دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے یا اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اس کوشش کا بھرپور بدلہ اس کو دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, اور آخر میں جا کر اللہ کے پاس پہنچنا ہے. یہ سورہ نجم کی 4 آیتیں ہیں جن کا میں نے ترجمہ کیا. ترجمہ سے اس کا جو مطلب ہونا چاہیے وہ تقریباً واضح ہیں. یعنی انسان جو کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے, جو کوشش کرتا ہے اسی کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. اور سب کے, اس کے سامنے نہیں, سب کے سامنے جو الفاظ ہیں نا سوف یرا, اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد بھرپور بدلہ بھی ملتا ہے. اب یہ بھرپور بدلہ کہاں ملتا ہے, تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, تو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے نیک عمل کا, تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. نیک عمل کیے ہیں, اللہ کے لیے کیے ہیں, نیت صحیح ہے, ارادہ صحیح ہے, طریقہ صحیح ہے, تو اس کا آخرت میں جو بھرپور بدلہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جو آیت کا انداز ہے, اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں تو ہے ہی, لیکن یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ بات جو ہے دنیا میں بدلہ ملنے کی, دنیا میں دیکھے جانے کی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ جو رب تک, آخر میں رب تک پہنچنا ہے, یہ لفظ بعد میں آیا ہے. کوشش کرتا ہے وہ ملتا ہے, کوشش دیکھی جاتی ہے, پھر بھرپور بدلہ دیا جاتا ہے, یہاں تک بات ہو گئی. پھر آخر میں کہا گیا ان الی ربک المنتہا, آخر میں جا کر اللہ کے پاس پہنچنا ہے. گویا کہ بڑا بدلہ تو بعد میں ہے, یہ اشارہ اس سے یہ نکل رہا ہے. یہ اس سے پہلے کی 3 آیتوں میں جس بدلے کی بات ہو رہی ہے یہ اسی دنیا میں ملنے والے بدلے کی بات کی جا رہی ہے, جو انسان کو اپنی کوشش کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جاتا ہے. بڑی اہم آیتیں ہیں. میں ان آیتوں کے بارے میں مزید وضاحت کروں اس سے پہلے جو دوسری جگہ سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے وہ میں اس کا ترجمہ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہو, کہ سب لوگوں سے کہو جو قرآن سنتے ہیں, قرآن کے مخاطب ہے, قرآن دن تک پہنچ رہا ہے, ان سے کہو انظروا ماذا فی السماوات والارض, غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں. غور کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو ان کو ڈرانے والے بھی فائدہ نہیں پہنچاتے, اور بڑی بڑی نشانیاں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یعنی جو مانتے ہیں, ماننے والوں کے لیے ڈرانا بھی فائدہ دیتا ہے اور نشانیاں بھی ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. تو یہ 2 آیتیں ہیں. اب دیکھیے, یہ کوشش انسان جو کرتا ہے اس کوشش کا بھرپور بدلہ اس کو ملتا ہے. یہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک لطیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب, میں اپنی انگلی بدن کے جس حصے میں لگاتا ہوں, ٹچ کرتا ہوں تو درد ہوتا ہے. جہاں بھی انگلی لگاتا ہوں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے تو ایک کام کیجیے, آپ ایکس رے کروائیے, CT اسکین کروا لیجیے.
چنانچہ ایکس رے ہوا، سی ٹی اسکین ہوا، رپورٹ آئی، ڈاکٹر صاحب نے پورا جو ہے رپورٹ دیکھا، پڑھا، اس کے بعد مریض کو بلایا اور کہا کہ آپ کی انگلی میں فریکچر ہے، آپ کی انگلی میں فریکچر ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہنے کو، لیکن اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ گھبراہٹ کے عالم میں، ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بلا سوچے سمجھے کچھ بولنا، کہنا، سننا، عمل کرنا، یہ بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دیتا ہے، یا اس کا نتیجہ بہت دیر سے نکلتا ہے، جلدی نہیں نکلتا، بہت دیر سے نکلتا ہے، وقت کے بہت بعد نکلتا ہے۔ اس لطیفے کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لطیفے میں بات کہی گئی وہ ایک آدمی ہو اس پر بھی صادق آتی ہیں، ایک خاندان ہو اس پر بھی صادق آتی ہیں، ایک قوم ہو اس پر بھی صادق آتی ہے، اور پورا کا پورا ایک پورا معاشرہ ہو اس پر بھی صادق آتی ہیں۔ یعنی بلا سوچے سمجھے گھبراہٹ میں اٹھانے والا ہر قدم انسان کے لیے پچھتاوے، شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ سیلیسٹائن چوا یہ ایک سنگاپور کی صلاح کار لیڈی ہے، اس کا ایک جملہ پڑھا، اس کا وہ جملہ یہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، آپ اس کو پہچانیے اور اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اگر آپ نے معاملے کی جڑ نہیں دیکھی، اس کی بنیاد کو نہیں سمجھا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے کہ وہ جڑ جب تک موجود ہے وہ مسئلہ نئے نئے روپ دھار کر تمہارے سامنے آتا رہے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ شکل ختم کی تو نئی شکل، یہ شکل ختم کی تو نئی شکل سے سامنے آئے گا، یہاں تک کہ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا، اور ایسا اس لیے ہوگا۔ جاپان کے سابق صدر گزرے ہیں، ناؤٹو کین ان کا نام ہے، انہوں نے ان کی ایک بات بڑی بہت پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اصلی سبب جانے بغیر اس کو اگر آپ حل کرنے جاتے ہو تو اس میں ناکام ہونا تمہارا طے ہے، اس کو حل کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں حل کر سکتے اس کو۔ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تھی تو اس میں امریکہ کی طرف سے جو ہیرو جو لڑے ہیں، جو سپہ سالار ووڈی ولیمز ان کا نام ہے، ان کا ایک بہت پیارا جملہ پڑا، ان کا کہنا تھا کہ تمہاری ٹیم کتنی اچھی ہو اور تمہارے کام کرنے کا طریقہ کتنا ہی بہتر ہو، عمدہ ہو، لیکن تم اصل مسئلے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، تو تم نے جو پروجیکٹ بنایا ہے اس کا ناکام ہونا طے ہے۔ یعنی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہتر لوگ ہمارے ساتھ آ کر مل گئے ہیں، لیکن جو مسئلے کو ہاتھ لگایا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ تو کچھ اور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، جو پروجیکٹ بنایا ہے وہ پروجیکٹ تمہارا ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ سمجھداری کی باتیں جو ہے یہ مومن کا جو گم ہو گیا وہ سرمایہ ہے، یعنی یہ سرمایہ اس کا تھا لیکن وہ گم ہو گیا تھا، کسی اور کے پاس چلا گیا۔ اب کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ سامان کسی اور کے پاس دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بھاگ کر جائے گا، کہے گا یہ سامان میرا ہے، مجھے دے دیجئے، اور وہ نہیں دیتا ہے تو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو حکمت، سمجھداری، دانائی کی جتنی باتیں ہیں وہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، لہذا جہاں سے بھی ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ملت کا مسئلہ، امت کا مسئلہ، ہم سب کا مسئلہ ایک نہیں ہزاروں مسائل ہیں، ہر دن نئے 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 مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم انگلی رکھتے ہیں
تو بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ حل ہو، درد ہماری انگلی میں ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے. جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انگلی رکھی جاتی ہے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، درد ہماری انگلی میں ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فریکچر والی انگلی سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فریکچر والی انگلی سے کھجالا بھی نہیں جا سکتا. وہ کھجالنے کے کام بھی نہیں آ سکتی وہ انگلی. کسی کو ڈرانے کے کام آیا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے جسم پر نہیں کھجال سکتے اس کے ذریعے سے. بے شمار مسائل ہیں ہمارے، مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، سبب کیا ہے، اصل چیز اس کے پیچھے کیا ہے. اپنے بارے میں خود کہوں اور آپ اپنے بارے میں سوچو. تقریباً حال یہ ہے کہ مسئلے کے سبب ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں. اب مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ مسئلے کی جڑ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو حل کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے 2-3 جملے سنائے بڑے بڑے لوگوں کے، ممکن نہیں ہے. مسئلہ کچھ وقت پہلے آیا تھا طلاق کا، میڈیا پر زور و شور سے لایا جاتا ہے، اور ہم اتنے ماشاءاللہ جذباتی مسلمان ہیں کہ ہر مسئلے پر بولنا اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، کیا بولنا ہے وہ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس میں بولنا ضروری سمجھتے ہیں. لکھنا، بولنا، رائے دینا، بحث کرنا، یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ سامنے لایا گیا، پوری قوم الجھ گئی اس میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو گیا. وہ ختم ہوا، نیا مسئلہ آ گیا. قرآن میں سے فلاں 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 آیتیں نکال دی جائیں، اس کے ذریعے سے آتنکواد کو فروغ ملتا ہے اور دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ سب آیتیں الگ کر دینی چاہیے. تو اس پر سب نے رائے دے دی، یہ نہیں جان دے دیں گے لیکن ایک آیت نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. وہ مسئلہ دبا ہے تو اور مسئلہ سامنے آ گیا، حجاب والا مسئلہ سامنے آ گیا. وہ مسئلہ دبا تو نیا مسئلہ سامنے آ گیا کہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے، ایمان چھوڑ رہی ہیں. یہ 4 مسائل ہیں مثال کے طور پر. مسئلے کی جڑ کیا ہے وہ نہیں سمجھے اگر ہم، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، تو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، عمر اس کی ہوگی تو مسئلہ ختم ہوگا، لیکن جڑ موجود ہے. تو وہ 4 مسئلے ہیں، 400 بھی ہو سکتے ہیں، 4000 بھی آ سکتے ہیں، 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کسی کا اگر خون خراب ہو گیا ہو اور خون کے خراب ہونے سے کہیں سے پھوڑا پھنسی نکل آئی ہے، تو خون کی صفائی کے بغیر اگر پھوڑے کا علاج کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ہوا ہے تو یہاں سے مٹے گا لیکن کہیں اور نکل آئے گا. وہ وہاں سے مٹایا گیا تو کہیں اور نکل آئے گا. ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کی پھوڑے پھنسی کا علاج اس طریقے پر نہیں ہو سکتا، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، یہاں سے مٹ کر یہاں سے ختم ہو کر وہاں سے نکلے گا. اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو خون کی صفائی کی دوا استعمال کیجیے، جس کے ذریعے سے خون صاف ہوتا ہے. جب خون صاف ہو جائے گا تو وہ پھوڑے پھنسیاں جو نکلتی ہیں وہ بھی امید ہے کہ ہونا بند ہو جائیں گے. اتنے سارے مسائل پیش آتے ہیں اور جو مسئلہ پیش آ گیا وہ حل نہیں ہوتا، حالانکہ کوشش ہوتی ہے. صحیح کوشش کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے اور غلط کوشش کا غلط نتیجہ نکلتا ہے. گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں نکلتے ہیں، چاول بوتے ہیں تو چاول نکلتے ہیں، یہ قدرت کا قانون ہے. کوئی آدمی اگر گیہوں ڈالے اور کہے کہ کاٹتے وقت میں چاول حاصل کر لوں گا تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اللہ کے جو قانون ہے وہ اٹل قانون ہے، وہ بدلتے نہیں ہیں. سورہ فاطر میں فرمایا گیا فلن تجید علی سنت اللہ تبدیلا ولن تجید علی سنت اللہ تحویلا. اللہ نے جو قانون بنائے ہیں، جو اللہ کے لاز ہے یہاں پر دنیا میں کام کرتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنا اٹل کام کرتے ہیں. دنیا میں آگ جلاتی ہے تو جلائے گی. حضرت ابراہیم ان کا استثناء ہے کہ ان کو نہیں جلایا، باقی میں ہاتھ ڈالوں آپ ڈالے، دنیا کا کوئی ولی ہاتھ ڈالے آگ اس کو جلائے گی. اللہ کے قانون ہے یہ.
اس میں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ اب یہ مسائل ہے، ان کی جڑ کیا ہے، کیوں پیش آتے ہیں؟ عام طور پر ایسی بات جب ہوتی ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ابھی بتائیں گے کہ کس کا قصور ہے، تو ہم جا کے اس کا گریبان پکڑیں گے کہ اچھا یہ جڑ ہے اس کی۔ لیکن مسئلے کی اپنی کمیوں کو جاننا، اس کو ماننا اور دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمت والوں کا کام ہوتا ہے، اور دوسروں کو الزام دیتے رہنا یہ کم ہمتوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل کے پیچھے ہوگا جو بھی ہے، کس کی سازش ہے، کون کرتا ہے، وہ سب ہے، لیکن ہماری کمزوری کیا ہے کہ سازش کرنے والوں کو سازش میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی دو آیتیں میں یاد آئی، میں اس کو پڑھ کے سناؤں۔ سورہ غالباً 2 اور سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ ایک میں یہود کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ یہود کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، اچھا کوئی بھلی بات پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف کی چیزیں پہنچتی ہے تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اچھا یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ان کا معاملہ ایسا ہے تو آدمی جوش میں آتا ہے۔ تو اس کا علاج اللہ نے بتلایا، گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم اپنے قدم اکھڑنے نہ دو، یعنی جہاں جم کے کھڑے رہنا ہے وہاں جم کے کھڑے رہو، صبر اس کو کہا جاتا ہے، صبر کرو یعنی اپنے قدم کو اکھڑنے نہ دو، وتتقوا اور بچ کے چلتے رہو۔ دو عجیب باتیں ہیں، قدم اکھڑنے نہ دو اور بچ کے چلتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا۔ تو یہ جو بھی چالیں چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کتنی اہم آیت ہے یہ، آج کے دور میں کتنی مفید آیت ہے یہ۔ تصبروا وتتقوا، یہ نہ ہونے سے کتنی جگہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت ہمت سے آگے آتے ہیں، لیکن جب بھاگنے کا موقع آتا ہے تو کون کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جمع ہو اور بچ کے چلنا، کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور الحمدللہ یہ کسی حد تک آ رہی ہے، اب کسی حد تک جو ہے جب اہل ایمان قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے، وہ بھی غالباً سورہ آل عمران کی ہے، جس میں کہا گیا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مال میں بھی، تمہاری اپنی جان میں بھی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں اہل کتاب کی طرف، اہل کتاب قرآن کی زبان میں یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے، تمہیں اہل کتاب کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو مشرک ہے، تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑے گی، اور جو الفاظ قرآن کے ہیں نا، لَتَسْمَعُنَّ، ضرور سننی پڑے گی، یعنی جتنی مضبوطی کلام میں ہو سکتی ہے وہ ساری مضبوطی کے ساتھ یہ کلام اللہ نے استعمال فرمایا ہے، تمہیں سننی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے پھر سن کر؟ ان تصبروا وتتقوا، یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، کہ اگر تم اپنے قدم اکھڑنے نہ دو، احتیاط سے قدم اٹھاؤ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ یہاں پر اس کو کہا گیا، وہاں پر کہا ہے ان کی چالیں نقصان نہیں دے سکتی، اور یہاں پر کہا گیا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی اصل ہمت یہ ہے۔ تمہیں بزدلی کا تانا دیا جائے گا، لیکن نہیں، جو فائدہ کس میں ہے اسی کو دیکھ کر ہم قدم اٹھائیں گے، کیا چیز مفید ہے۔ پوری قوم کا میرے جوش میں آنے سے پوری قوم کا نقصان ہوگا، میں تو اپنی بہادری دکھا دوں گا، میرے اندر ہمت ہے، لیکن میری غلط جگہ پر ہمت دکھانے سے کتنے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے پیچھے۔ یہاں پر کہا گیا ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ بہرحال تو میں بات یاد کر رہا تھا کہ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، ان کو حل کرنے کی کوشش، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہماری ایک نہیں 2 انگلی میں فریکچر ہے، ہماری جو ہے 2 انگلیوں میں فریکچر ہے،
لہذا وہ فریکچر والی انگلی سے مسئلے ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک ہماری تعلیمی انگلی میں فریکچر ہے، ایجوکیشن، تعلیم، اس میں فریکچر ہے، اور دوسرے اخلاقی انگلی میں فریکچر ہے، کیریکٹر، اس میں فریکچر ہے۔ یہ دو انگلیوں میں فریکچر ہے۔ تعلیم کی انگلی میں فریکچر ہے، تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اب کیا کتنے پیچھے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس امت کو، جس قوم کو ان کے پیغمبر کے ذریعے سے سب سے پہلا حکم خدا کا جو سنایا گیا، وہ کیا سنایا گیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بہت دینے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو وہ سب سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی یہ 5 آیات ہیں۔ سب سے پہلی یہی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان 5 آیت میں 2 مرتبہ پڑھنے کا اور 2 مرتبہ تعلیم کا ذکر آیا، گویا کہ 5 میں 4 پڑھنے اور تعلیم کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ جس قوم کو، امت کو سب سے پہلا حکم ہی پڑھنے کا سنایا گیا، وہ اگر پڑھنے کے میدان میں پیچھے ہو، تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو، تو تعجب کی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا، کیا پڑھنا ہے وہ نہیں کہا گیا، کیا پڑھنا ہے وہ نہیں کہا گیا۔ شریعت میں علم جو ہے نا، علم، تعلیم، ایجوکیشن، اس میں دینی اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم ہے، لیکن وہ اس طرح ہے کہ ایک علم ہوتا ہے انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جو انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بس یہ تقسیم ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی تقسیم ہے۔ آپ کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا۔ اور دوسری دعا میں آپ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ تقسیم ہے۔ جتنے مفید علم ہیں وہ سارے ہمارے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، اور جو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، صحیح نالج حاصل کرتا ہے، اتنا ہی وہ طاقتور بھی بن جاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا کہ عام طور پر جتنے سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ناستک ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بھی جتنا پڑھا ہے تو اس میں ایسے جملے ان کے پڑھے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ کوئی آدمی اللہ کی کائنات کو جانتا ہو، اللہ کی کائنات میں جس نے غور کیا ہو، وہ کبھی بھی ناستک ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ ناستک باقی رہے، ناممکن چیز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے پڑھا تھا ایک جملہ، پھر اس کے بعد ایک واقعہ پڑھا ایک جگہ پر۔ واقعہ ہے سر جیمز جینز، یہ بریٹن کے ماہر طبعیات، ماہر فلکیات ہیں۔ ان کا واقعہ پڑھا، واقعہ نقل کیا ہے عنایت اللہ خان مشرقی نے۔ یہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں پر ایک تحریک اٹھی کی، خاکسار تحریک کے نام سے، بڑا زور و شور اس کا ہوا تھا، پھر بعد میں وہ ختم بھی ہو گئی۔ تو اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں وہ عنایت اللہ مشرقی صاحب۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا، اتوار کا دن تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مجھے راستے میں سر جیمز مل گئے، اور ان جا رہے تھے، سامنے چرچ تھا، ان کا رخ جو ہے وہ چرچ کی طرف تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ سر جا رہے ہیں چرچ کی طرف۔ میں نے پیچھے سے سلام کیا، نہیں سنا، دوسری مرتبہ سلام کیا تو رک گیا، کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہے عنایت اللہ، کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھاتا، چھتری ہے، اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، چھتری آپ نے بغل میں دبائی ہے، کھولی نہیں ہے،
تو ایک دم ہڑبڑا گئے اور فوراً چھتری کھول لی. شاید ان کو کسی سوچ میں ہوں گے اور پتہ نہیں دھیان نہیں رہا ہوگا کہ اس کو کھولنا ہے. کہا دوسری بات کیا ہے؟ کیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہمارا جو نالج ہے، ہمارا جو علم ہے، ہم جو جانتے ہیں کہ آپ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، مذہبی لوگ نہیں ہوتے آپ لوگ، مذہب سے آپ کا لینا دینا نہیں ہوتا، اور آپ بارش میں چرچ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تعلق جوڑ سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ ہنسے اور کہا کہ شام کو آؤ گھر پر چائے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. چنانچہ یہ شام کو گھر پر گئے ہیں اور چائے موجود تھی اور بات چیت شروع کی ہے. اور بات چیت کے دوران سر جیمز نے یہ کائنات، ستارے، سیارے، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کتنا دور ہے، ہر ستارے کا جو آربٹ ہے، اس کا جو مدار ہے کتنا پیچیدہ ہے، کتنے اس کے چکر کس طریقے پر لگتے ہیں، وہ کیسے گھومتا ہے، وہ سب بیان کر رہے تھے. اور حالت یہ ہے، عنایت اللہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ سر کے جو ہے بال کھڑے ہو گئے تھے، آواز کپ کپا رہی تھی، ہاتھوں میں لرزہ طاری تھا. ان کی اس کیفیت سے میرا دل بھی اللہ کے جلال سے بھر گیا. اس کے بعد سر نے جملہ کہا کہ عنایت اللہ، جب اللہ کی کائنات میں غور کرتا ہوں اور یہ سب چیزیں میرے سامنے آتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اس کا پیدا کرنے والا، پھر اس کے بعد جب میں چرچ میں جا کر کہتا ہوں کہ اللہ تو عظیم ہے، تو میرے بدن کا بال بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ بڑا عظیم ہے. سمجھ یہ بات جب کہی ہے تو سر نے کہا، عنایت اللہ صاحب نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دو تو مجھے آپ کی اس گفتگو کی قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. آپ نے جو جس طرح کہا، آپ نے جو بات، تو قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی. کہا کہ ٹھیک ہے، کیا آیت ہے؟ سورہ فاطر کی آیت ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ یعنی کیسے اترتا ہے، اللہ کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، غور نہیں کیا اس میں؟ غور کرنے کی دعوت دی. اللہ پانی کیسے اترا اس سسٹم میں؟ ہمارے یہاں تو عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں، صرف تلاوت کرنا. یہ غور کرنا بھی بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 60 سال کی نفلی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے. غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے اگنے والی چیزیں نکالی جن کے رنگ الگ، مزے الگ، فائدے الگ. پانی ایک، زمین ایک، وہی پانی وہی زمین، لیکن اگنے والی چیزوں کے رنگ، مزے، ٹیسٹ، فائدے، خاصیت سب الگ الگ. یہ کون تبدیلیاں کرتا ہے؟ تم نے غور نہیں کیا اس میں کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ اس کے بعد فرمایا گیا پہاڑوں میں غور کیا کبھی؟ کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ جن کے اندر چٹانیں، پتھر جو ہے وہ سفید رنگ کی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں سرخ رنگ کے پتھر ہیں، لال رنگ کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جس میں مکس کلر ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جس کا کلر بہت گہرا کالا ہوتا ہے، سیاہ رنگ. پھر اس کے بعد فرمایا غور کیا تم نے انسانوں میں، انسانوں کی اپنی ذات میں غور کیا تم نے غور کیا جانوروں میں، تم نے غور کیا پالتو جانوروں میں؟ ہر چیز کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کذالک، یہ تو خالی مثال، سیمپل ہے. اللہ کی کائنات یہ 5-6 چیزیں نہیں ہیں، وہ تو بھری پڑی ہے، پوری وسیع کائنات ہے. اسی طرح ہر چیز کے بارے میں غور کیا تم نے کبھی؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، خطبے میں 2 آیتیں پڑھی ہیں، جس میں دوسری آیت پڑھی تھی، کہو کہ دیکھو اللہ نے آسمان و زمین میں کیا کیا پیدا کیا ہے، آسمان و زمین میں کیا کیا پیدا کیا ہے، غور کرو اس میں. غور کرنے کی دعوت دی گئی اس میں. یہ غالباً امریکی یہ ترغیبی مقرر ہے، موٹیویشنل جو ہے اسپیکر ہیں امریکہ کے، جن کا نام ہے جوئل ویلڈن. ان کا ایک جملہ پڑھا کہ طاقتور چیز جو ہوتی ہے، سب سے طاقتور چیز اس دنیا میں، وہ چینی بامبو کا بیج ہوتا ہے. بامبو جو اگتے ہیں نا، اس کا چینی جو بامبو ہوتا ہے اس کا بیج سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ زمین کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، کئی مہینے زمین کے اندر رہتا ہے، باہر نام و نشان نہیں دکھتا، باہر اس کا نام و نشان نہیں دکھتا، کئی مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں. اوپر سے پانی اور کھاد اس کو دینا پڑتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر رہتا ہے کئی مہینے.
جب وہ بیج باہر نکلتا ہے، زمین سے باہر آتا ہے، تو 6 ہفتے میں 9 فٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ 6 ہفتے میں 9 فٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ پڑھا، اس پہ غور کرو، یعنی کیا پیغام ہے یہ؟ جس اللہ نے زمین میں، آسمان میں کیا کیا رکھا ہے، غور کرو۔ یعنی یہ بیج باہر کیوں نہیں نکلتا، اور اچانک سے 6 ہفتے میں 90 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ کئی مہینے اندر رہ کر اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ اندر سے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے۔ باہر آ کر کتنا ہی اوپر جاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، کھڑا رہتا ہے، کیونکہ جڑ مضبوط ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک میں جڑیں مضبوط کون کر رہا ہے؟ غور کرو اس پر کبھی۔ قرآن کے اشارات سے فائدے کون اٹھا رہا ہے؟ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ مردوں کے سامنے یا مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائیں تو جلدی روح نکل جائے گی، بس اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ باقی غور و فکر کی صلاحیت ہم نے کھو دی ہے، بلکہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اسی طرح غور کرو۔ یہ تو خالی سیمپل بیان کیے تمہارے سامنے، پانی ہے، زمین سے اگنے والی چیز ہے، اسی طریقے پر پہاڑ ہے، انسان ہے، چوپائے ہیں، پالتو جانور ہے، ان میں غور کرو۔ کذالک، اچھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو جانکار ہیں۔ عجیب جملہ کہا ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ کون سے علماء؟ کون جانکار؟ تو اوپر کی آیت سے بتا، جو اللہ کی کائنات میں غور کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں، صرف قرآن کی دیکھ کر پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں وہ لوگ نہیں، جو اللہ کی کائنات میں غور کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اس حقیقت تک کہ وہ بڑا عظیم ہے، لہذا ان کے دل میں ایک اللہ کی ہیبت سے ان کا دل بھر جاتا ہے کہ اتنا بڑا خدا، اتنی بڑی کائنات، تو میرا تو اس میں تو ایک ٹپکے کے برابر بھی نہیں ہوں اس دنیا میں، ایک پوائنٹس بھی جو ہے میرا نہیں بنتا اس دنیا کے پوری اللہ کی کائنات کے سامنے، تو میں اس کے سامنے سر کیسے اونچا کر سکتا ہوں؟ تو یہ صحیح علم انسان کو بہت صحیح رخ پر لے کر چلتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہماری کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہماری تعلیمی انگلی میں فریکچر ہے ایک تو۔ اب تعلیمی میدان میں ہم پیچھے ہوئے، اس کے نتیجے میں معاش کے میدان میں پیچھے ہیں، اس کے نتیجے میں جاب نوکری کے میدان میں پیچھے ہیں۔ اب پیسہ ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تم کھڑے رہ سکتے ہو۔ اس پیسے کے بارے میں اتنا قرآن نے ضرور کہا ہے کہ یہ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے، تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں عجیب ہدایت دی گئی، لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، جن بے وقوف لوگوں کو مال خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اپنا مال ان کے ہاتھ میں مت دو، مال کو تو اللہ نے تمہارے کھڑے رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اصل میں یہ بات چل رہی ہے یتیم بچوں کی، کہ یتیم بچے ہوتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس مال ہے، اب وہ مال ان کے پاس، ان کو جو ان کی نگرانی کرنے والے جو بھی ہو، چچا ہو، دادا ہو، دوسرے رشتہ دار ہو، تو وہ مال ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس رکھو، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ان کو مال کا سلیقہ نہیں ہے، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو آزماؤ کہ مال خرچ کرنے کا سلیقہ آیا کہ نہیں آیا، ان سے کچھ معاملات کرواؤ، لین دین کرواؤ، خریدو، ان کو بیچنے کے لیے بھیجو، ان سے کوئی چیز خریدی کرواؤ، دیکھو کہ ان کو سلیقہ آیا کہ نہیں آیا۔ جن کو یہ سلیقہ نہیں آیا ہے، قرآن نے کہا سفہا، بے وقوف لوگ ہیں، ابھی عقل نہیں ہو ان کی، ان لوگوں کے ہاتھ میں ابھی مال مت دو ورنہ یہ بیجا خرچ کر دیں گے۔ تو معاش کے میدان میں پیچھے ہو گئے، جاب کے میدان میں پیچھے، سرکاری نوکری کے میدان میں پیچھے، جہاں سے پالیسیاں بنتی ہیں وہاں تو ہم زیرو ہے، ہمارا اپلبدھی ہے ہی نہیں ہماری کچھ بھی وہاں تو۔ جب اپلبدھی نہیں ہماری تو ظاہر بات ہے کہ کیا اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو اس کی وجہ سے انسان کئی میدان میں پیچھے ہو گیا۔ حالانکہ تعلیم ایسی چیز ہے
جو انسان کو وقار دلاتی ہیں، انسان کو عزت دلاتی ہے، انسان کو طاقت دلاتی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جی کا میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکشا جو ہے، تعلیم، وہ شیرنی کا دودھ ہے۔ شکشا جو ہے وہ شیرنی کا دودھ ہے، جو پیے گا وہ دہاڑے گا۔ اس میدان میں ہم پیچھے ہو گئے، تعلیم کے میدان میں جب ہم پیچھے ہوئے، مجھے 1 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ دعا کے ساتھ 1 بجے بعد مکمل ہو جائے گی، دعا بھی مکمل ہو جائے گی وہاں تک۔ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوجھ بوجھ، سمجھداری، فیصلہ کرنے کی طاقت وہ ختم ہو گئی، معاملہ سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، کب بولنا، کب نہیں بولنا، کس کو بولنا، کس کو نہیں بولنا۔ ابھی جب حجاب کا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس میں تقریباً ہر ایمان والے نے اپنے ایمان کا حصہ ڈالنا اس میں ضروری سمجھا۔ واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا لے دے ہوتی ہے اس میں، اور کچھ کام نہیں ہے تو یہی کام کر لے، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا۔ ہزاروں جملے ادھر ادھر، جوش میں بھی یہ سب باتیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ کسی کے کان پر کوئی جو رینگتی ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ میدان کا آدمی اگر وہ جملہ بولتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا وہ ویشوشریا یونیورسٹی، ٹیکنیکل یونیورسٹی جو کرناٹک کی ہے، جہاں سے وہ بشرا متین نام کی ایک لڑکی نے 16 گولڈ میڈل جیتے ہیں، 16 گولڈ میڈل۔ بشرا متین 2014 میں کسی نے 13 جیتے تھے، اس نے ریکارڈ توڑا ہے، 16 جیتے ہیں۔ تعلیم مکمل کی، اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، اتنے سارے میڈل جیتے۔ اس نے اپنی پوری تعلیم حجاب کے ساتھ مکمل کی ہے، اپنی پوری تعلیم اس نے حجاب کے ساتھ مکمل کی ہے۔ بعد میں اس کا انٹرویو ہوا ہے تو انٹرویو کے اندر کچھ جملے اس نے بڑے پیارے کہے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ حجاب اور تعلیم یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ حجاب میری پسند ہے، عجیب جملہ، حجاب میری پسند ہے اور تعلیم میری ضرورت ہے۔ ایک جملہ ہے لیکن ہزاروں ہمارے جیسے لوگوں کے جملوں پر بھاری ہے وہ۔ جس کو بولنا چاہیے وہ بولتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور جس کو نہیں بولنا چاہیے لاکھوں کروڑوں بولیں گے تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے اور جو پیغام دیے، ایک پیغام یہ دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے یہ کہوں گی کہ مجھے جو کامیابی ملی ہے 2 چیزوں سے، ایک تہجد کی نماز کی دعاؤں، تہجد کے وقت کی دعاؤں، اور سخت محنت سے، دونوں چیزیں ساتھ میں، سخت محنت اور تہجد کے وقت کی دعاؤں سے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے میں کہوں گی کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس نے میسج دیا ہے، اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اب یہ جملہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے ہم سنتے تھے۔ اس بچی جس نے دنیاوی تعلیم، ہماری زبان میں دنیاوی کہتے ہیں اس کو، لیکن میں نے کہا کہ دینی دنیاوی ہوتا نہیں ہے، فائدہ مند اور نقصان دہ، یہ 2 علم، یہ تقسیم ہے یہاں پر۔ تو دینی اور دنیاوی، تو اس نے یہ جملے کہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جملوں کا کیا وزن ہے، یہ اس میں کتنی وزن۔ تو تعلیم سے طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، تعلیم سے اعتبار حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے وقار حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کو اس کی باتوں میں وزن ڈالتی ہے۔ تو اخلاقی انگلی، تعلیمی انگلی ہماری، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش اس میں لگا دیں، جتنے آگے جا سکتے ہو آگے جائیں۔ آپ کا کامیاب ہونا، آگے بڑھنا، مضبوط ہونا تمہارے قبیلے، خاندان کے لیے، قوم کے لیے اور پورے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے پوری کوشش کے ساتھ جو ہے حاصل کریں، لیکن اللہ سے جڑے رہیں، جو پڑھنا ہو پڑھے، اللہ سے جڑے رہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسری جو ہے وہ اخلاقی انگلی میں جو ہے ہمارے فریکچر ہیں۔
اخلاق ہمارے کیا ہیں؟ ہم سب، میں اس میں شامل ہوں، سب کیا اخلاق ہیں؟ اخلاق کی انگلی میں فریکچر ہے، ذرا کسی کی گاڑی ٹچ ہوتی ہے اور جو لہجہ، چہرے کا رنگ، تاثر، زبان سے نکلنے والے الفاظ، بول، رمضان میں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نا، اور بڑے کا کھانے کا بھی زیادہ معمول ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ کمزوری ہماری وہ ہے کہ جس سے سازش کرنے والوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، موقع ہم دے رہے ہیں۔ تو اخلاقی انگلی اور تعلیمی انگلی، یہ دو اگر ہماری درست ہو جاتی ہیں تو اللہ کی ذات سے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ کوشش کرو گے تو پاؤں گے، کوشش سامنے آئے گی، اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور آخر میں اللہ کے پاس جائیں گے، اور صحیح نیت سے کیا ہے تو چاہے وہ دنیا کا کوئی کام کہا جا سکتا ہو، لیکن اللہ کے لیے کیا ہے، صحیح طریقے سے کیا ہے، تو اس پر کیا درجات ملیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور دنیا میں باقی رہنے کے لیے قانون ہے اللہ کا کہ جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں وہی چیزیں دنیا میں باقی رہتی ہیں، جو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ رات میں فرمایا گیا اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہوتا ہے، کچرا، پانی جب چلتا ہے، پانی جب بارش پہلی مرتبہ گرے اور پانی چلنا شروع ہو تو کیا چلتا ہے؟ اوپر، پانی تو نیچے ہوتا ہے، اوپر تو کچرا ہی چلتا ہے پورا، دیکھنے والے کو لگتا ہے کچرا چل رہا ہے، پورا پانی اوپر سے کچرے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کچرا کتنی دیر کا ہے؟ تھوڑی دیر کا، پھر اس کے بعد وہ کچرا ختم ہو جائے گا اور پانی اوپر صاف۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اب سوچئے کہ اس میدان میں ہمارا کیا رول ہے؟ دنیا کے لیے فائدہ مند کتنے ہیں ہم؟ چونکہ دنیا کا اصول ہے جو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، اور جو فائدہ مند نہیں ہوتی اس کی کوئی ویلیو دنیا میں نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی۔ ہم کتنے مفید ہے دوسروں کے لیے اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی اصلاح کے لیے، تبدیلی کے لیے آیا تھا، ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ فرانس کے سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کا نام تقریباً سب نے سنا ہوگا۔ فرانس کے مضبوط سپہ سالار تھے اور برٹن کے ساتھ بڑی زبردست ٹسل تھی، برٹن کے دو دشمن مانے جاتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں جب انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو اس وقت ٹیپو سلطان نے یہ نیپولین کو خطوط لکھے تھے وہاں سے ان کے انگریزوں کے خلاف مدد کے لیے، بعد میں لیکن کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ مدد نہیں پہنچ سکی، لیکن یہاں سے ٹیپو سلطان نے ان کو خطوط لکھے تھے۔ بہرحال تو یہ نیپولین بوناپارٹ ہے، یہ جنگ چل رہی ہے برٹن سے ابھی۔ اس درمیان ایک مرتبہ گھر میں آئے رات کو، ان کی بیوی کے ہاتھ میں کوئی خط تھا، وہ بڑے غور سے پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کا خط ہے، اتنے غور سے پڑھا جا رہا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ خط جو ہے ایڈورڈ جینر کا ہے، یہ برٹن کے ایک ناگرک ہے لیکن ڈاکٹر ہے، کوئی راجکارن میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، پولیٹیکل میں نہیں ہے، وہ ناگرک ہے ایک اور ڈاکٹر ہے البتہ، ایڈورڈ جینر، یہ ان کا خط ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے آپ سے سفارش کی ہے کہ ہمارے جتنے قیدی آپ نے گرفتار کیے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ تو نیپولین تھوڑی دیر رک گئے اور اس کے بعد کہا کہ اوہ جینر، کہ اس آدمی کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی، اس آدمی کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ دوسرے دن صبح میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جس میں جاسوس بھی تھے، دوسرے ملک کے جاسوسوں کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن نیپولین نے سب کو چھوڑ دیا۔ ایڈورڈ جینر میں ایسی کیا بات تھی؟ دشمن ملک سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے اور وہ سامنے طاقتور سپہ سالار سے درخواست کرتا ہے کہ قیدی چھوڑے جائیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہزار کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لیکن نہیں چھوٹتے۔ کہ یہ ایڈورڈ جینر صاحب جو ہے انہوں نے چیچک، اسمال پاکس جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ٹیکا بنایا، اس کی رسی بنائی تھی۔ اس وقت جو ہے پہلے وہاں چیچک کے ذریعے سے بہت موتیں ہو جاتی تھیں، اس کا علاج نہیں تھا تو لوگ اس میں مر جاتے تھے۔ یہ چیچک کی رسی بنائی، اس کے ذریعے سے موتیں ہونا کم ہوئی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے وہ چیچک کی رسی کا جو نسخہ تھا جس سے بنائی تھی اس کو پیپر میں چھپوا دیا، اس کو پیپر میں چھپوا دیا کہ جس کو فائدہ اٹھانا ہو اٹھا سکیں۔
یہ فائدے کا کام کیا. اس فائدہ مند بنے تو اس کا اثر کیا پڑا؟ دشمن فوج کا سپہ سالار ان کی بات کو مانیہ رکھتا ہے، مان لیتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا. یہ نافع ہونے کی یہ تاثیر ہے. آدمی نفع والا بنتا ہے تو اس کو دنیا سر پہ بٹھاتی ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ انسان سخت محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ فائدہ مند بنتا ہے. اور جو فائدہ مند بن گیا تو اس کو سماجی، معاشرتی، تجارتی، حتیٰ کہ سیاسی طاقت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس واقعے سے ہم کو تو نافع بنے. اب سوچئے کہ دنیا کو نفع پہنچانے کے میدان میں ہمارا لیول کیا ہے؟ ہر چیز کوئی اور بنا رہا ہے، ہم خالی استعمال کرتے ہیں. ہم کنزیومر ہے، بنانے والے کوئی اور ہیں. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ لیپ ٹاپ کس نے بنایا؟ موبائل کس نے بنایا؟ ریلوے انجن کس نے بنایا؟ کچن میں جو مکسر استعمال ہوتا ہے وہ کس نے بنایا؟ سٹی اسکین کے مشین کس نے بنائے؟ گردے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی کس نے ایجاد کی؟ گنواتے جاؤ کس کا نام آتا ہے. حالانکہ یہ سب ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں کہ ابتدائی دور میں 8ویں سے 12ویں صدی کے درمیان جو مسلم سائنسداں گزرے ہیں وہاں ان کے نمونے ملتے ہیں کچھ نہ کچھ. محمد ابن موسیٰ خارزمی ہے، ابن الہیثم ہے، اور دوسرے جو سائنسداں وہاں اس کے نمونے ملتے ہیں. محمد ابن موسیٰ خارزمی کو آج بھی بابا الجبرا مانا جاتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے چونکہ فائدہ دیا ہے ان کے ذریعے. لیکن آج کے دور میں ہماری ایسی کوئی اپلبدھی ہے ہی نہیں، نفع کچھ نہیں ہے، تو لوگ ہماری قدر کیوں کریں؟ ہماری بات کی ویلیو کیسے ہو جائے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو نافع بنائے جائیں. سب سے پہلے اپنے نفع کے لیے ہم کام کریں. میرے لیے کیا مفید ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں. پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں پر آ جائیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، کیا فائدے ان کو پہنچا سکتے ہیں، کتنے پہنچا سکتے ہیں، نہیں پہنچا رہے اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گھر والوں کو جتنے مفید فائدے پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں. جب یہ ہو جائیں تو اور آگے بڑھے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، اور پھر آگے بڑھ کر ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہم نافع بنے. اگر یہ ہم نے کیا تو اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا. جو نفع دینے والا بنتا ہے وہ دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے، اس کو وقار، اعتبار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا میں تھوڑا وقت زیادہ ہوگا، چل جائے گا 5-10 منٹ. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الفضل كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہم گنہگار بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں. ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن حقیقت میں بہت گندے ہیں. اللہ، ہماری آنکھیں گندی، ہمارے کان گندے، ہماری زبانیں گندی. اللہ، دل، دماغ، جذبات، خیالات سب گندے ہو گئے. سر سے پیر تک گندے ہو کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں. اللہ پاک فرما دیجئے اور معاف فرما دیجئے. اللہ پاک فرما دیجئے اور معاف فرما دیجئے. یا اللہ، ایک بچہ جب گندا ہوتا ہے تو اس کی ماں گندگی سے اٹھاتی ہے، نہلا دھلا کر چمکاتی ہے. اگر بچے کو ماں چھوڑ دے تو اس بچے کو کون پاک کر سکتا ہے؟ اللہ، اگر ہم بندوں کو ہمارا رب چھوڑ دے گا تو ہمیں کون پاک کرے گا؟ یا اللہ، ہمیں کون معاف کرے گا؟ یا اللہ، بندے تو آپ کے ہمارے سوا بہت سارے ہیں لیکن رب ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے.
یا اللہ ہم چاہے معافی کے قابل نہ ہو لیکن آپ تو معاف کر سکتے ہیں، اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ان کو کیوں معاف کیا۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ انعام کی رات ہے، آپ اپنے عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازیں گے، اللہ انہیں اپنی عطا سے نوازیں گے، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ اللہ یہ خالی جھولی فقیر بھی اللہ ان کے ساتھ میں مانگنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو ہدایت دی ہے، آپ نے خود فرمایا اپنے پاک کلام میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تم میراث کا مال تقسیم کرنے لگو اور کچھ لوگ مسکین یتیم ایسے آ جائیں کہ جن کا میراث کے مال میں حصہ نہیں لگتا ہے، تو جن کو ملا ہے وہ اپنے میں سے ان یتیموں مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دے دے، کچھ کھلا دے پلا دے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں جب یہ حکم دیا ہے کہ حصہ نہیں بنتا ہے تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں لگتا کہ ہمارا حصہ بننا چاہیے، لیکن آپ اپنے بندوں کو صحیح عبادت کرنے والوں کو دیں گے تو ہم بھی ان کی صف میں کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، خالی جھولی، خالی دامن، خالی ہاتھ لے کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ دے دیجئے، جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہماری جھولیاں خالی ہے، یا اللہ ہماری جھولیاں خالی ہو چکی، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزوروں پر رحم کیا کرے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، اللہ ہم ضعیف ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکا مت کرو۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے دروازے کے سوالی اور بھکاری ہے، اللہ ہم بھی تو آپ کے دروازے پر سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے کا اللہ پہ حق بنتا ہے کہ اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم بڑی امید لے کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے خالی دامنوں کو بخشش سے بھر دیجئے، مغفرت سے بھر دیجئے، رحمت سے بھر دیجئے، تندرستی سے بھر دیجئے، عطا سے بھر دیجئے، کاروبار میں ترقی سے بھر دیجئے، اے اللہ روزی میں برکت سے بھر دیجئے، آپس میں محبتوں سے بھر دیجئے، محبت کرنے والے دل سے بھر دیجئے۔ یا اللہ ہر خیر سے ہمارے دامن کو بھر دیجئے۔ اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے ددیحال ننیحال سسرال کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، پڑوسی، محلے والے، تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا بستا ہو، اس کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو برباد ہو چکے انہیں آباد فرما دیجئے، جو اجڑ چکے ہیں دوبارہ بسا دیجئے، اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں دوبارہ آپس میں ملا دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے اتروا دیجئے، اللہ جو قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں عافیت سے رہائی دے دیجئے، جن پر مقدمات ہے عافیت سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے رشتے ہونے باقی ہیں نیک صالح جوڑ سب کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی شادی والی زندگیاں پریشانیوں کا شکار ہے، پریشانیاں ختم فرما کر محبت والی زندگی سب کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا، اللہ جن کی اولاد ہے جو صاحب اولاد ہے ان سب کو اللہ ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ کاروبار والوں کے کاروبار میں، تجارت والوں کی تجارت میں، ملازمت والوں کی ملازمت میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا دست نگر نہ بنا، اپنے خزانے غیب سے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں دوبارہ جاری کروا دیجئے، نئے کاروبار کی تلاش میں ہے عافیت سے اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو جاب اور نوکری کی تلاش میں ہے عافیت والی نوکری ان کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، ان سب کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ علم نافع کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ ان کے علم کو، ایجوکیشن کو، نالج کو ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے مفید اور فائدہ مند بنا دیجئے۔ یا اللہ جو ذمہ داریاں ہر ایک پر آپ نے ڈالی ہے، ہم پر ڈالی ہے، امانت داری کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما، ان میں خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں وحی کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، حضرت صدیق اکبر کے طفیل میں صداقت عطا فرما دیجئے، حضرت عمر فاروق کے صدقہ طفیل میں حق اور باطل کی پہچان عطا فرما، حق کا ساتھ دینے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حضرت عثمان غنی کے صدقہ طفیل میں ہمیں سخاوت شرم
شرم و حیا کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے صدقے طفیل میں بہادری اور ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت سے مالا مال فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کے صدقے طفیل میں ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صدقے طفیل میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید کے صدقے طفیل میں یا اللہ ہمیں بصیرت اور سمجھداری اور دانائی اور دنیا چلانے کی صلاحیت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ حضرت ابو عبیدہ کے صدقے طفیل میں امانت داری کی نعمت سے ہم کو مالا مال کر دیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل کے صدقے طفیل میں حلال اور حرام کا علم عطا فرما، حلال کو اپنانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضرت معاذ اور معوذ کے صدقے طفیل میں ہمارے بچوں کو بہادری، ہمت اور حوصلے کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ کے صدقے طفیل میں ہمارے گھر کی مستورات کو علم کا شوق عطا فرما۔ حضرت زینب کے صدقے طفیل میں ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ ذوق عبادت عطا فرما۔ حضرت فاطمہ کے صدقے طفیل میں ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو شرم و حیا کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر خیر اور خوبی ہم کو عطا فرما اور تمام شرور، آفات، فتن، بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیجئے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دیجئے، زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے، آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجئے۔ اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرما کہ جس سے آنسو گرے اور دل کی بنجر کھیتی میں پہنچے اور ہمارے دل کی کھیتی میں ذرا بہار آ جائیں۔ اللہ ایسے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایسی رحمت ہم پر اتار دیجئے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت مل جائیں۔ یا اللہ ہمارے نیک ارادوں میں جماؤ پیدا ہو جائیں، ہمارے بکھرے ہوئے کام پھر سے جمع ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے عمل کو پاکیزگی مل جائیں، ہمارے قرضے اتر جائیں، ہمارا دین درست ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے چہروں کو نورانیت مل جائیں اور ہمیں صحیح فیصلہ کرنے والی عقل نصیب ہو جائیں، ہمیں کھویا ہوا سکون واپس مل جائیں اور ہر برائی سے ہماری حفاظت ہو جائیں۔ ایسی رحمت ہم سب پر اتار دیجئے اللہ، ایسی رحمت ہم سب پر اتار دیجئے۔ یا اللہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مراحل آسان کر دیجئے۔ یا اللہ اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھیے اور اپنا بندہ بنا کر موت عطا فرما دیے، اور اللہ اپنی بندگی کے ساتھ ہم اپنا بندہ بنا کر قیامت میں ہم کو اٹھائیے۔ اللہ ہم آپ کے باغی سرکش کی صفوں میں شامل ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ سر جھکا کر فرما برداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو عام کر دیجئے، مختلف جو قومیں یہاں رہتی ہے ان کے درمیان رواداری کا تعلق قائم فرما دیجئے، محبتوں کا تعلق قائم فرما دیجئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ دے دیجئے۔ اللہ دلوں میں لگی نفرتوں کی آگ کو اللہ اپنی محبت کا ٹھنڈا پانی برسا کر بجھا دیجئے۔ یا اللہ بجھا دیجئے، اللہ بجھا دیجئے۔ اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ قادر ہے، اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے اور نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے اور تمہیں آپس میں ٹکرا بھی سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آپ کے وعدے بالکل برحق ہے۔ یا اللہ ہم سزا کے مستحق ہر اعتبار سے ہیں، یا اللہ ہر اعتبار سے ہیں، لیکن اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے معافی کے لیے دیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی زنجیروں میں جکڑے گرتے پڑتے آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کی عظمت کی چوکھٹ پر اپنا پورا وجود رکھ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے 1000 موقع عطا فرمائے، ایک موقع اور اس کے بعد پھر موقع اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ برباد ہونے سے بچا لیجئے، اجڑنے سے بچا لیجئے، بے سہارا بے گھر ہونے سے بچا لیجئے، بے عزت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجئے۔ اے دکھے دلوں کا سہارا بننے والے، اے مسکینوں ضرورت مندوں کے کام آنے والے، اے خوف ڈرنے والوں کو نجات عطا فرمانے والے، ان کو پناہ دینے والے، ہم سب کو پناہ نصیب فرما دیجئے، اپنی پناہ میں ہم سب کو شامل کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائیاں مانگی وہ سب عطا فرما دیجئے، جن برائیوں سے پناہ چاہی ہے اللہ اس سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ مساجد، مدارس، خانقاہ دینی، تبلیغی، تعلیمی مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس مسجد سے جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں سارے خیر کے کاموں کو اپنے دربار عالی میں شرف قبول عطا فرما دیجئے، اخلاص اللہیت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ بارش کے جتنے قطرے آج تک برس
برس چکے ہیں، آئندہ برسیں گے، ریت کے جتنے ذرے چمک چکے آئندہ چمکیں گے، جتنے پیڑ پودے پھل پھول کلیاں کھل چکی آئندہ کھلے گی، ان سب کی تعداد سے زیادہ ہم گنہگاروں کا نام لے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ ان پر، ان کی آل اولاد پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین پر، اور اللہ انہی کے نقش قدم پر ہمیں جینے مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم